اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے اسی طرح نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے کہ نیکیاں کرنے والوں کے لیے لکھی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، اللہ کریم نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور پیدا اپنی ذات کے لیے کیا ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ دنیا ساری انسان کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، لیکن خود انسان اللہ کی ذات عالی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے یہ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ سال بھر انسان دنیا کی دوڑ دھوپ کے اندر اس قدر منہمک اور مشغول رہتا ہے کہ اپنے رب العالمین سے ایک بعد اور دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سارے عبادات بھی جو لوگ کرتے ہیں تو اس کے اوپر دنیا کے خیالات ہی غالب ہوتے ہیں اور وہ ایک عادت کے طور پر وہ عبادت کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو خصوصیت کے ساتھ یہ ایک مبارک مہینہ ہمیں دیا گیا رمضان المبارک کا، اور اس مہینے میں بھی ایک آخری عشرہ جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس میں اعتکاف والی عبادت ہمیں دی گئی تاکہ بندہ اپنی اس بعد کو، اپنی رب کی دوری کو قرب سے بدل سکے، اور جو بہت سارے دنیا کی دوڑ دھوپ کی وجہ سے کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں وہ دور کر لے اور اپنے رب کو راضی کر لے۔ اس کو ہم مثال سے سمجھیں، اگر کوئی بچہ ہے، اس کی کسی خطا، کسی گڑبڑ کی وجہ سے اس کی ماں اس کو ڈانٹتی ہے، تھپڑ مارتی ہے، گھر سے دھکا دے کر باہر نکال کر گھر دروازے کو بند کر لیتی ہے، تو وہ بچہ کبھی دائیں بھٹکتا ہے، کبھی بائیں بھٹکتا ہے، کبھی اس گلی میں جاتا ہے، کبھی اس گلی میں جاتا ہے، اس کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا۔ وہ یہ سوچ کر کہ ٹھکانہ تو میری ماں ہی ہے، میرا گھر ہی ہے، اور وہ دوبارہ سے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور دروازہ بند ہونے کی صورت میں وہیں بیٹھا بیٹھا چوکھٹ پر سر رکھ کر سو جاتا ہے۔ تو اگر اس کی ماں دروازہ کھولتی ہے اور اس کا بیٹا چوکھٹ پر سر رکھے ہوئے سوئے ہوئے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ماں کا دل پسیجتا نہیں ہے؟ کیا اس کا دل موم نہیں ہوتا؟ کیا اس کی ممتا جوش میں نہیں آتی؟ اور وہ کیا اپنے دامن میں اپنے بیٹے کو نہیں چھپا لیتی؟ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی کہ ایک بندہ دنیا سے ہٹ کر، دنیا سے کٹ کر، غیر ضروری ملاقاتوں کو چھوڑ کر، اپنے کام کاج کو تج کر، اور مسجد میں اپنے رب کے دربار پر آ کر بیٹھ جائے اور وہیں پڑا رہے، گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیرے در پر پڑا ہوں، اے اللہ جب تک آپ میری مغفرت نہیں کریں گے، مجھے معاف نہیں کریں گے، میں تیرے در کو نہیں چھوڑوں گا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ظالم، اس کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے۔ رب العالمین تو سب سے بڑے کریم ہیں، ارحم الراحمین ہیں، تو رب تعالیٰ کو اپنے بندے پر رحم نہیں آئے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے؟ یقیناً فرمائیں گے، اگر بندہ اسی جذبے کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہر رمضان میں اعتکاف کی تھی، بلکہ اس کی ابتدا بھی آپ دیکھیں کہ غار حرا سے آپ علیہ السلام نے اعتکاف کی ابتدا کی ہے، اور اعتکاف کی برکت سے جب آپ علیہ السلام کی روحانیت پرواز کرنے لگی تو اس قدر پرواز کر گئی کہ نزول وحی اس کی ابتدا ہو گئی، اور تحقیق کے مطابق یہ رمضان کا آخری عشرہ ہی تھا، اور جب پہلی وحی آئی تو وہ لیلۃ القدر تھی، اور پہلی وحی کا نزول شروع ہوا۔ بالکل اسی طرح جب مومن بندہ معتکف ہوتا ہے تو اس کی روحانیت بھی ترقی کرتی ہے۔ دیکھیں، رمضان المبارک کے پہلے 20 ایام ہمیں دیے گئے
کہ اس کے اندر ایک روحانی علاج کیا گیا روزے کی وجہ سے، کہ انسان کے نفس میں اعتدال پیدا کیا گیا، جو گناہوں میں پھنسا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور تھا، روزے کی برکت سے اس کی کچھ مشق ہو گئی۔ تو اس کے بعد تیسرا عشرہ دیا گیا تاکہ اس کی روحانیت جو تھوڑی سی پروان چڑھی ہے اس کو درجے کمال تک پہنچایا جائے، اس لیے اس سنت کو جاری کیا گیا۔ لہذا دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس لیے کہ جب وہ مسجد میں معتکف ہو گیا گویا کہ وہ قلعے میں محفوظ ہو گیا، اور جیسے قلعے کے اندر دشمن حملہ نہیں کر سکتا تھا اور دشمن کے ہر قسم کے حملوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا تھا، اسی طرح جب کوئی مومن آدمی مسجد میں معتکف ہو جاتا ہے تو وہ شیطان سے ایسے ہی محفوظ ہو جاتا ہے جیسے کہ قلعہ بند محفوظ ہوتا ہے۔ اور انسان نفلی عبادات کے ذریعے سے بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن نفلی عبادت کے ذریعے سے جتنا قریب ہوتا ہے اس سے زیادہ قریب انسان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی بندہ کوئی دن بغیر گناہوں کے گزار لے یہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے یہ دن نبی کے ساتھ گزارا ہے، کیونکہ نبی کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اس چیز کی مشق کروائی جائے کہ ان کے اندر سے رب کی نافرمانیاں نکلیں، گناہ نکلیں، تو گناہ کو چھوڑ کر انسان کی روحانیت بڑی تیزی سے ترقی کرتی ہے۔ اعتکاف کی برکت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اور پھر دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا کہ معتکف مسجد میں بیٹھا رہے گا، وہ اعمال جو وہ مسجد میں معتکف ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، مثال کے طور پر باہر تھا تو بیماروں کی عیادت بھی کرتا تھا، کسی غریب کی مستحق کی براہ راست مدد بھی کرتا تھا، اور کسی مرنے والے کو میت کو نہلانا اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، پھر اس کے جنازے میں شرکت کے لیے جانا ہر قدم پر نیکی ہے، پھر اس کے دفن تک شریک ہونا 2 قیرات کا ثواب ہے۔ تو یہ بڑی بڑی نیکیاں نہیں کر پا رہا، تو فرمایا کہ اگر یہ معتکف ہے وہ تمام کام جو اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا بغیر کیے ان کا ثواب جاری رہے گا اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ کتنی بڑی برکت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ معتکف کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، اس لیے یہ ایک موقع ہے، سنہری موقع ہے۔ بعض عبادات تو ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی پورے سال میں کسی بھی وقت ادا کر سکتا ہے، لیکن بعض عبادات اپنے اوقات کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں، سال کے کسی اور دن میں کسی اور عشرے میں وہ نہیں بجا لائی جا سکتی، یہ بھی انہی عبادات میں سے ہے۔ لہذا اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اعتکاف والی اس نعمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔